خداوند یسوع مسیح میں مبشر جاوید گل اور مسز رحیلہ جاوید گل کا آپ کو بہت بہت سلام. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آج کے کلام کے وسیلہ سے بھی جیسے ہمیں گزرے دنوں میں برکت کلام سے ملتی رہی، آج کے کلام سے بھی ہم ضرور برکت پائیں گے. میں اکثر کہتا ہوں جو برکت پانا چاہتا ہے اس کو برکت ملتی ہے، جو توجہ سے کلام کو سنتا اس پر عمل کرتا یقیناً اس کو برکت ملتی ہے. آج ہمارا موضوع ہے اچھے اور برے حالات، اور یہ ہر انسان سے جڑے ہوئے ہیں. کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اگر ہم پیدائش کی کتاب پڑھ کر دیکھیں اس کا پہلا باب، تو خدا نے پہلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ زمین دن اور رات کو بنایا، اور دن اور رات خدا نے بنائے کہ کبھی ختم نہ ہوں. دن اور رات اسی وقت ہماری زندگی میں ختم ہوتے جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. دن سے مراد اچھے حالات ہیں اور رات سے مراد برے حالات ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے دن اور رات خدا نے کہا کہ کبھی ختم نہ ہوں گے، اسی طرح ہماری زندگی میں بھی دکھ اور غم اور اچھے حالات برے حالات ہماری زندگی کا حصہ ہیں. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو لہذا جیسے آپ نے دیکھا پیانو میں دو نوٹ ہوتے ہیں، اور ایک وائٹ ہوتا ہے اور دوسرا بلیک ہوتا ہے. اور بلیک جو ہے وہ رات کو ظاہر کرتا ہے، اور وائٹ جو ہے وہ دن کو ظاہر کرتا ہے. جب وہ دونوں بجتے ہیں تو پھر ہی اچھا سریلا میوزک ہمیں ملتا ہے. تو اسی طرح جب اچھے اور برے حالات آتے ہیں پھر ہی زندگی کا مزہ یا زندگی کا جو حصہ ہے ہم اچھی طرح سے اس کو پہچان سکتے ہیں. دکھوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ہم جب آتے ہیں تو پھر ہی ہم خدا کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں. تو لہذا میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہر زندگی کو اچھے اور برے حالات کا واسطہ ہے اور کسی کو اس سے انکار نہیں ہے. تو کلام یہ کہتا ہے کہ پہلا تسلنیکیوں 5:17 میں لکھا، ہر ایک بات میں خداوند کا شکر کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. ہیلیلویا! خداوند کا شکر، اس کی تعریف، اس کی تمجید. کیا لکھا؟ ہر ایک بات میں، یعنی اچھے حالات میں بھی ہم نے خدا کا شکر کرنا ہے اور برے حالات میں بھی ہم نے خدا کا شکر کرنا ہے. جو حوالہ میں نے آپ سے شیئر کیا، فرسٹ لیٹر آف جان چیپٹر 3 ورس نمبر 20. کیا لکھا؟ کیونکہ خداوند ہمارے دل سے بڑا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. یعنی خداوند خدا جو ہے ہمارے دل سے بڑا ہے، اور جو کچھ ہم آنے والے وقت کے بارے میں نہیں جانتے وہ سب جانتا ہے. یعنی ہمارے اچھے حالات، ہمارے برے حالات وہ سب جانتا ہے. تو ہم اس لیے جب خدا جانتا ہے، خدا کے علم میں ہے کہ ہم برے حالات میں سے گزر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ہمارا پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ ہم دکھ اٹھا رہے ہیں، اور وہ ہماری طاقت سے زیادہ دکھ نہیں بیچتا. پہلا کرنتیوں 10:13 بلکہ اس میں سے نکلنے کے لیے راہ پیدا کرتا ہے. ہیلیلویا! خداوند کا شکر، اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو. ایک حوالہ میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. فلپیوں 4 باب اس کی 11ویں آیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہاں یہ لکھا ہے، یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی ہوں. یعنی اچھے حالات ہوں تو بھی وہ خوش ہے، برے حالات ہیں تو بھی وہ خوش ہے. میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں. ہر ایک بات اور سب حالتوں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا اور گھٹنا سیکھا ہے.
جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اس ورس پر آپ کچھ وقت ضرور میڈیٹیٹ کریں۔ یعنی خدا اس کا سارا نچوڑ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے بڑھنا بھی سیکھ لیا، گھٹنا بھی سیکھ لیا، اچھے حالات میں بھی جینا سیکھ لیا ہے، برے حالات میں بھی جینا سیکھ لیا۔ وہ اچھے حالات میں بھی میرا خدا ہے، برے حالات میں بھی میرا خدا، وہ اچھے حالات میں بھی مجھے نہیں چھوڑتا اور برے حالات میں تو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہاللیلویا۔ اچھے حالات میں کسی وقت وہ ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن برے حالات میں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جیسے وہ صدرک میثق عبدالنجو کے ساتھ آگ کی بھٹی میں چلا گیا، دانیل کے ساتھ شیروں کی مان میں چلا گیا۔ ہاللیلویا۔ پریز گاڈ۔ جاہو برے کی تو ہم خداوند خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اچھے اور برے حالات۔ خدا کے بہت سے نام ہیں۔ وہ یہوہ ہمارا شافی ہے، وہ ہمیں شفا دیتا ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ شافی بن جاتا ہے، ہمارا طبیب بن جاتا ہے، طبیب اعظم بن جاتا ہے۔ اور جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہوہ یری بن جاتا ہے، یعنی مہیا کرنے والا بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم کے لیے اس نے برہ مہیا کیا اور اسی جگہ کا نام یہوہ یری پڑ گیا۔ ہاللیلویا۔ جو ضرورت ہوتی ہے وہی وہ صفت بن کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند کا شکر اور اس کی تمجید ہو۔ وہ ہماری چٹان ہے، وہ ہماری چھپنے کی جگہ ہے، وہ ہماری راست بازی ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارا خدا چھڑانے والا خدا ہے۔ زبور 91 اس کی 14 سے 16 یا تک پڑھ کر دیکھیں۔ آج کے اس مشکل دور میں ہمیں بطور چھڑانے والے کی بہت ضرورت ہے۔ دکھ مصیبت پریشانیاں آتی ہیں تو یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا جو ہے ڈیلیورر بن جاتا ہے، چھڑانے والا بن جاتا ہے، ہمیں آزادی بخشتا ہے، ہمیں چھڑاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پریز گاڈ۔ جاؤ برے کی زبور 91 میں لکھا ہے کیونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ ہاللیلویا۔ پریز گاڈ۔ جاؤ برے کی زبور 91 اس کی 14 اور 15 کو آپ پڑھ کر دیکھیں۔ کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ اچھے اور برے حالات میں خداوند ہمارے ساتھ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن بہت سے مسیحی ایسے بھی ہیں جنہوں نے خدا کو بطور چھڑانے والا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ خدا کے ساتھ روزانہ رابطہ رکھنے کی بجائے اس انتظار میں رہتے ہیں۔ یہ خاص بات توجہ سے سنیں۔ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ روزانہ رابطہ رکھنے کی بجائے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب کوئی مشکل آئے اور وہ خدا سے رابطہ قائم کریں۔ لیکن ایسی صورت میں خدا ہمیں جواب تو دیتا ہے، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ ہم دکھ میں ہی صرف خدا کو یاد کریں کہ وہ ہمیں جواب دے، اور پھر بعض اوقات خدا ہمیں جواب نہیں دیتا کہ ہم ایمان میں مضبوط ہو جائیں اور خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنا سیکھ جائیں۔ ہمیں خدا کے ساتھ اچھے حالات میں بھی رفاقت رکھنی چاہیے اور برے حالات میں بھی ہمیں رفاقت رکھنی چاہیے، تاکہ برے حالات جب آئیں تو وہ ہمیں گود میں اٹھا لے۔ ہاللیلویا۔ پریز گاڈ۔ جاؤ برے کی وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے، اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے لیکن خدا ہمیں کبھی نہیں بھولتا، کیونکہ اس نے ہماری شہر پناہ اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ یسایہ 49 باب اس کی 15ویں اور 16ویں آیت کو آپ پڑھ کر دیکھیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا صرف ہمارے ایمان کا اجر دیتا ہے، ہماری ضروریات نہیں، بلکہ ہمارا ایمان خدا کی قدرت کو حرکت میں لاتا ہے۔ ہم ایسا ایمان اس وقت حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم روزانہ خدا کی رفاقت میں نہ رہیں اور اسے گہرے طور پر نہ جانیں۔ اور پہلا یوحنا 3 باب 20 سے 22 تک ہم پڑھیں۔ ہمیں بتاتا یہ حوالہ کہ ہمیں خدا کے حضور اس وقت دلیری حاصل ہوتی ہے جب ہم وہ کام کرتے ہیں جو
اس کی نظر میں بھلے ہوں۔ تو لہذا آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، دعا میں زیادہ وقت ٹھہرتے ہیں تو یہ دلیری ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہمیں برے حالات سے باہر نکالے۔ جب برے حالات آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم ایمان سے بھر جائیں، ہمیں خوف مفلوج کر دیتا ہے، اس لیے کہ ہم ایمان میں مضبوط نہیں ہوتے۔ تو آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں، ہم خوشی میں کتنے خوش ہوتے ہیں، جب دکھ مصیبت آتی ہے تو ہم مفلوج ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، شاید چند دن تو ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں لیکن اس کے بعد ہماری ٹانگیں جو ہے کانپنے لگتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اچھے اور برے حالات۔ ہم نے اچھے حالات میں بھی خدا کی پرستش کرنی ہے۔ تو میں نے ایمان پر زور دیا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کا احاطہ کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ کب ہے؟ جب ہم خدا کے ساتھ زیادہ رفاقت رکھیں گے۔ اگر آپ ابھی 15 منٹ دعا میں گزارتے ہیں تو اس کو 20 منٹ کر دیں، اگر 20 منٹ کرتے ہیں 40 منٹ کر دیں، 40 سے 1 گھنٹہ کر دیں اور صرف خدا کی ذات میں کھو جائیں اور دعا کریں، ڈیلی کلام پڑھیں، موقع نکال کر کلام پڑھیں، کاپی پینسل لے کر کلام پڑھیں، ورسز کو یاد کریں اور دعا میں ٹھہریں، اور اس طرح خدا میں آپ ہر روز بڑھتے جائیں گے۔ آپ برے حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ جائیں گے، جیسے پالوس کہتا ہے کہ میں نے بڑھنا بھی سیکھ لیا اور گھٹنا بھی سیکھ لیا ہے۔ جو حوالہ ابھی میں نے آپ سے شیئر کیا کلسیوں 4 باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت کو آپ پڑھ کر دیکھیں۔ تو لہذا آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اچھے اور برے حالات ہے۔ میں نے یہ سیکھا اپنی زندگی میں کہ اگر برے حالات ہماری زندگی میں نہیں آتے تو پھر ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی خامی کمزوری ہے، اور اگر ہماری زندگی میں برے حالات آتے ہیں تو خدا جو ہے ہم سے خوش ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ اگر اس کی سمجھ نہ آئے تو آپ کے پاس میرا نمبر ہے، آپ ضرور مجھ سے رابطہ قائم کریں۔ خدا جن سے خوش ہے انہی پر برے حالات آنے دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایوب کی زندگی کو خدا نے کہا ابلیس سے جا کے سنبھالے، صدرک مسک کو آگ کی بھٹی میں جانے دیا، دانیل کو آگ کی بھٹی میں جانے دیا۔ کیا خدا ان سے محبت نہیں کرتا تھا؟ تو لہذا ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہماری زندگی میں برے حالات نہیں آتے اور ہم سب اچھا ہی اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی خامی ہے، خدا ہم سے خوش نہیں ہے۔ اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایمان میں آگے بڑھیں۔ ایمان میں آگے کب بڑھیں گے؟ جب برے حالات آئیں گے اور ہمیں خدا کی ضرورت پڑے گی، ہم خدا کے سامنے جھکیں گے، کیونکہ آج کی دنیا جو ہے مطلبی ہے، وہ صرف اور صرف مطلب کے لیے خدا کو یاد کرتی ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہر حال میں بڑھنا گھٹنا سیکھ لیں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے اچھے اور برے حالات۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ڈھیروں برکات عطا کرے، آمین۔